ہے، لیکن اسلام نے جو فرض کیا ہے 1 مہینے کے روزہ رکھنا نہیں چاہتا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ کہاں جائے گا وہ؟ جہنم بک ہے ایسے لوگوں کے لیے، وہ جہنم میں جائیں گے، وہ جہنم میں پہنچیں گے۔ ایسے لوگ جہنم میں ہوں گے کہ طاقت رکھنے کے باوجود، ان کے پاس طاقت تھی، وقت تھا، صحت تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے روزہ رکھنے سے انکار کیا، بہانہ بنایا، اور دنیا کے بڑے بڑے کام کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ بڑے بڑے کام کر رہا ہے، پہاڑوں پر چڑھ کر پہاڑ توڑ رہا ہے، پتھریں توڑ رہا ہے، لکڑیاں لا رہا ہے، کوئلہ لا رہا ہے، اور اتنی سخت دھوپ میں کیا ہے جا کر کیا ہے ندی سے پانی میں ڈوب ڈوب کر بالو اٹھا رہا ہے۔ یہ ساری انرجی اور طاقت ان کو مل رہی ہے کرنے کے لیے، کس لیے کر رہا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے روزہ جو فرض کیا ہے اس کا انکار کر رہا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اس سے مشکل کام کر رہا ہے، اور اتنا آسان کا ہم روزہ رکھنا ہے وہ نہیں کر رہا۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ ایسے لوگوں کا انجام جہنم، ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے۔ اس لیے کہ اسلام، شریعت اسلامیہ نے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، نماز ہمارے اوپر فرض کیا ہے، زکوٰۃ مال ہو جانے پر ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ہم کو ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زیادہ مال ہو جائے خانہ کعبہ کا حج کرنا یہ فرض کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم شریعت کا منکر ہیں، انکار کر رہے ہیں، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ کہ یہ ہر روز رمضان کے مہینہ، یہ مغفرت والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر چڑھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ منبر پر چڑھے 3 مرتبہ آپ نے کہا آمین آمین آمین، معمول کے خلاف آپ نے کہا۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا، اللہ کے رسول آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، آپ آج منبر پر چڑھے اور 3 مرتبہ آپ نے آمین 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 کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتلائی، سنو نبی نے کیا فرمایا ہے۔ صحابہ کو بتلاتے ہیں کہ سنیے، میرے پاس ابھی فوراً جبریل آئے اور انہوں نے کہا، جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے کو پا لیا، دھیان سے سنیے گا، ذہن و دماغ میں بیٹھائیے گا، رمضان کی آج 3 تاریخ ہو چکی ہے، 3 رمضان گزر چکے، بہت سارے لوگ ان کی رحمتوں کو کیا ہے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہاں سے کیا ہے محروم ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پا لیا فلم یغفر لہو، اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، مغفرت نہ کروا سکی، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، فدخل النار، وہ آدمی جہنم میں داخل ہو گیا، وہ آدمی جہنم میں داخل ہو گیا۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ میرے پاس ابھی فوراً جبریل آئے اور کہا من ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا فلم یغفر لہو، اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، مغفرت نہ کروا سکا، اس مہینے میں روزہ نہیں رکھا، قیام اللیل نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، بخشش نہیں مانگی اللہ سے، گناہوں کی بخشش نہیں مانگی، توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، فدخل النار، وہ آدمی جہنم میں داخل ہوا۔ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ پھر نبی کہتے ہیں کہ جبریل نے کہا قل آمین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہیے، آپ آمین کہیے، فَقُلْتُ آمین، میں نے آمین کہا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جبریل نے مجھے کہا کہ آمین کہیے، بد دعا ہو رہی ہے ان لوگوں کے خلاف جو روزہ سے نہیں ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، طاقت رکھنے کے باوجود، صحت رکھنے کے باوجود، ساری سہولیات کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ جہنمی ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کرے، وہ جہنم میں داخل ہو گئے۔ آپ بد دعا ہو رہی ہے، آپ آمین کہیے۔ نبی کہتے ہیں کہ میں نے کہا آمین، نبی کہتے ہیں میں نے کہا آمین۔ آمین کا مطلب معلوم ہے اے اللہ تو اسے قبول کر لے، اے اللہ تو اسے قبول کر لے۔ پوری کائنات میں تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام، اتنا پاک فرشتہ، اتنا مقدس فرشتہ، وہ بد دعا کر رہے ہیں ان کے خلاف، بے روزے داروں کے خلاف، روزہ کے دن میں کھانے پینے والوں کے خلاف بد دعا ہو رہی ہے کہ یہ جہنم میں داخل ہوا، اللہ ان کی رحمت سے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور کرے۔ اتنے بڑے فرشتے، تمام فرشتوں کا سردار، اتنا مقدس فرشتہ، ان کی زبان سے بد دعا نکل رہی ہے، اور تمام پوری کائنات میں سب سے افضل ترین انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا کی تائید کر رہے ہیں، آمین، اے اللہ تو اسے قبول
عطا فرما۔ بتائیے اس بد دعا اور اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے کہ جبریل بد دعا کرے نبی آمین کہے اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ کبھی نہیں، دعا قبول ہوگی۔ اور بے روزے دار جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ کی رحمتوں سے کیا ہے محروم۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام میں نے بتایا۔ آئیے مختصراً میں آپ کو بتلاتا ہوں قیام اللیل، رمضان المبارک کے مہینے میں جس نے تراویح کے نماز کا اہتمام کیا جماعت کے ساتھ، اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، نیکی کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اتنا مقام ہے روزہ رکھنے کا۔ آگے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کے مہینے میں رات کو قیام کرے گا، تراویح کی نماز کو پڑھے گا، تہجد کی نماز کو پڑھے گا، اسی کو تہجد بولتے ہیں، اسی کو تراویح بھی بولتے ہیں، غیر رمضان میں یہی تہجد ہے، رمضان کے مہینے میں اسی کو تراویح کا نماز بولتے ہیں، یہی ہے تراویح کی نماز۔ تو جس نے کیا ہے تراویح کی نماز کا اہتمام کیا نیک نیت کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیے گئے، پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیے گئے۔ یہ تراویح کے نماز کی اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے۔ آئیے ایک حدیث کیا ہے آپ کو سنا کر خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا جب آخری عشرہ ہوا، 7 دن بچ گئے رمضان کے ختم ہونے میں، 7 دن بچ گئے رمضان کے ختم ہونے میں، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 23ویں رات مسجد میں، 23ویں رات کو، کچھ صحابہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ آپ نے یہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ صحابہ کو پڑھائی، جماعت کے ساتھ پڑھائی، یہاں تک کہ رات کا تہائی حصہ، 1/3 حصہ گزر گیا، 3 حصہ میں سے 1 حصہ رات کا گزر گیا، یعنی اتنی لمبی نماز ہوئی تراویح کی۔ رات کو 3 حصے میں بانٹ دیجیے، تراویح کی نماز جب سے شروع ہوئی 1 حصہ رات کا گزرا ہے، 3 حصہ میں سے 1/3 رات گزر گیا، تراویح کی نماز ختم ہو گئی، چلے گئے نبی پاک۔ 23ویں رات کا معاملہ ہے، 24 کو نہیں آئے، 25ویں رات کو پھر نبی آئے مسجد نبی، صحابہ کرام پھر آئے جو پہلے دن سے تعداد میں زیادہ تھے، پھر نبی نے جماعت کے ساتھ کیا ہے جماعت کرائی تراویح کی نماز کی۔ اور اس دن جو جماعت ہوئی نصف اللیل، آدھی رات تک آپ نے تراویح کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، آدھی رات تک پڑھی، پھر چلے گئے اس دن۔ پھر تیسرے دن یعنی 25ویں کو ہوا، 26ویں کو نہیں آئے، 27ویں تاریخ کو پھر نبی پاک آئے، اور 27ویں تاریخ کو صحابہ کی تعداد پہلے 2 دنوں کے مقابلے میں اور زیادہ تھی، اور اس تیسرے دن میں 27ویں تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی کیا ہے لے کر آئے تھے اس جماعت میں۔ گویا کہ آپ کی بیویاں بھی ازواج مطہرات، آپ کے گھر کے افراد اور یہ صحابہ کرام، اتنی بڑی جماعت کیا ہے تراویح کے ساتھ آپ نے کیا ہے 27ویں تاریخ کو آپ نے کرائی۔ یہاں تک کہ کیا ہے راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نماز اتنی لمبی ہونے لگی کہ ہم کو ڈر لاحق ہوا کہ سحری کا وقت ہم سے نکل جائے اور ہم سحری بھی نہ کر پائیں، یہ ڈر لاحق ہونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی، یعنی سحری تک آپ نے کیا ہے قیام اللیل کو تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ کھینچ کر لے گئے، وہاں تک آپ نے پڑھی۔ 3 دن میں بتا دیا آپ نے، 1/3 رات پہلے دن، دوسرے دن آدھی رات تک آپ نے پڑھی، اور تیسرے دن کیا ہے تہائی رات یعنی سحری تک آپ نے کیا ہے رات کی گویا کہ تینوں حصہ آپ نے کیا ہے عبادت میں کیا ہے قیام لیل میں تراویح کی نماز میں آپ نے گزاری۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب آدھی رات تک نماز جس دن ہوئی تھی 25ویں تاریخ کو، اسی دن حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ نماز پوری رات ہو جاتی تو اور کتنا اچھا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25ویں تاریخ کو جب انہوں نے جب یہ کہا تو آپ نے جواب دیا تھا سنو انہ من قام مع الامام فینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، یہ مجھے آپ کو بتلانا تھا، آپ ذہن و دماغ میں اس کو نوٹ کر لیجیے، یہی مجھے بتلانا تھا اس پورے واقعہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انہ من قام مع الامام
جو آدمی یہ قیام اللیل تراویح کی نماز کو امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ جس نے پڑھ لی، پھر امام فارغ ہو گیا لوگوں کو جماعت کرا دینے سے، کتب لہ قیام اللیلۃ، پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب ان کے لیے لکھ دیا گیا۔ پوری رات گویا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، اتنا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھ دیے گئے، جبکہ آپ نے تراویح کی نماز پوری رات نہیں پڑھی، رات کا ایک حصہ آپ نے پڑھا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے، امام کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے، قیام اللیل آپ نے جماعت کے ساتھ۔ یہ جماعت کی اہمیت بتلا رہا ہوں کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی یہ اہمیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ رات کے ایک حصے بھی آپ نے کیا ہے امام کے ساتھ اس نماز کا آپ نے اہتمام کر لیا، تو پوری رات گویا کہ آپ نے نماز پڑھی، اتنا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھ دیا گیا، اتنا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھ دیا گیا۔ میں نے یہ حدیث آپ کے لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں، وہ تراویح کی نماز میں نہیں رہتے ہیں، وہ گھر چلے جاتے ہیں یا کہیں اور چلے جاتے ہیں یا کچھ اور بھی کرتے ہیں، یعنی تراویح کی نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ جب یہاں سے نکل گئے تو گھر میں اور کیا پڑھیں گے؟ ہم کو تو نہیں لگتا ہے کہ یہاں سے نکل کے جا کر وہ گھر میں پڑھے گا، نہیں، جب یہاں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے، پنکھے چل رہے، کولر چل رہے، اتنی سہولیات ہیں، ساری چیزیں ہیں، گرمی کو دور کرنے کے لیے پیسے خرچے کیے گئے ہیں، جو یہاں نہیں پڑھے گا گھر میں جا کر پڑھے گا، ہم کو تو نہیں لگ رہا ہے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ جماعت کے ساتھ جو آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے، پوری رات قیام کرنے کا اس کو ثواب لکھا جاتا ہے، یہ اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے، جو آدمی تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے امام کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم گناہگار بندے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین تو رمضان مبارک کی فضیلت اور رحمتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ اس مہینے میں تو نے جو رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اللہ رب العالمین تو اسے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ تو ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں تیرا اعلان ہے کہ ہم جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اس مہینے میں بخش دے، معاف کر دے، جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ تیری رضا کے لیے ہم ان سب سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نیکیوں کو کرنے کا اللہ رب العالمین عہد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب کو جنتی بنا دے اور جہنم سے بچا لے پروردگار عالم۔ اے اللہ تو میدان محشر میں تو ہم لوگوں کو کامیاب بنا دے۔ اے اللہ میدان محشر میں اللہ رب العالمین ہر طرح کی عذاب پریشانی سے تو ہم سب کو بچا لے۔ حوض کوثر میں نبی کے دستی مبارک سے پانی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جنت میں نبی کی رفاقت اور شفاعت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ عرش کا سایہ ہم لوگوں کو نصیب عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم لوگوں کے لیے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ تم ہمارے حساب و کتاب میں آسانیاں فرما۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ ہم میں سے جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں، مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی زندگیاں تنگ ہو چکی ہیں، انہیں خوشحالی عطا فرما۔ ہر طرح کے ظلم و ستم سے تو انہیں محفوظ کر لے، ظالموں کو سزا دے پروردگار عالم، تاکہ مسلمانوں کے اوپر کسی بھی طرح سے ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکیں۔ اے اللہ تو کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو پریشانی سے بچا لے، ہر طرح کا عیش و آرام اور ایمان کی تازگی کے ساتھ اللہ رب العالمین تو انہیں رہنے کی توفیق عنایت فرما، مکمل طور پر شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہر کیا ہے غلط کام سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو اسلام کا بول بلا عطا فرما، ہم سب کی ایمان میں تازگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں باطل کے سامنے، اللہ رب العالمین تو ہم سب کو طاقتور بنا دے، سینہ سپر کر دے۔ اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما، اپنے قرآن کی حفاظت عطا فرما، احادیث رسول کی حفاظت عطا فرما، مسلمانوں کی مومنوں کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ تو دین اسلام کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ تو باطل طاقتوں کو پسپا کر دے، اللہ رب العالمین تو باطل طاقتوں کو اللہ رب العالمین اپنی طرف سے ایسی سزائیں دے، اللہ رب العالمین ایسی سزائیں دے اور دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت بنا دے پروردگار عالم، کہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ باطل پر اڑے نہ رہنے کے تعلق سے اللہ رب العالمین توبہ کر لیں۔ اللہ تو ایسے ظالموں کو اور ایسے باطل پرستوں کو اللہ رب العالمین تو اپنی طرف سے اپنی گرفت میں لے لے اور ایسی سزائیں دے اللہ رب العالمین کہ کبھی وہ حق کے خلاف آواز بلند نہ کریں، حق کو مٹانے اور حق کو دبانے کے تعلق سے وہ سوچ بھی نہ پائے۔ اللہ رب العالمین تیری لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ رب العالمین تو لوگوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، تیری لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ پروردگار عالم تو ایسے لوگوں کو ایسی سزائیں دے اللہ رب العالمین انہیں احساس ہو جائے
جائے اور دوسروں کے لیے عبرت بن جائیں. اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وجل وتم وهم أكبر.